تم کہتے ہو فدق بی بی فاطمہ کا حق نہیں تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی چھوڑیں وہ صدقہ ہے، تو مجھے بتاؤ کہ عائشہ کس حق کے ساتھ رسول اللہ کے گھر رہتی رہی ہیں ان کی وفات کے بعد؟ یہ اعتراض کچھ دن پہلے حقیر کے پیغام پر کسی نے فدق کے معاملے پر کیا تھا، تو میں نے دل میں اس کو سراہا، اس اعتراض کو، کہ بڑا جاندار اعتراض ہے۔ اور یہ ہوتا ہے متلسب ہونا، یعنی دشمن کی بھی حق بات مان لینا، دشمن کے اعتراض کو علمی مان لینا۔ علمی اعتراض تو ہے نا، ورنہ تو حقیر کی باتوں کا 98% اہل تشیع گالیوں سے جواب دیتے ہیں۔ گالیاں نہ دیا کریں حضور، اس میں نقصان ہی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو آپ کے اپنوں میں سے آپ کے نسب میں غور و فکر شروع کر دیتے ہیں گالیاں دینے پر۔ اب دیکھیے، انہوں نے علمی اعتراض کیا نا، اور میں نے اس کو دل میں سراہا بھی، اگرچہ یہ اعتراض کافی پرانا تھا لیکن مجھ حقیر کے سامنے پہلی دفعہ ہی آیا تھا، تو اس کا ایک جواب تو حقیر انتہائی ذاتی دینا چاہے گا اپنی طرف سے، یعنی اس میں ایک بھی حرف علماء کرام کی طرف سے نہیں ہے، حقیر کی طرف سے ہے۔ مجھ حقیر کا جواب یہ ہے کہ حضور، اے معزز محترس سیدہ عائشہ صدیقہ جس حق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں رہتی تھیں، اسی حق کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھپی ہوئی حیات میں رہتی تھی۔ سمجھ آئی بات؟ انبیاء کرام قبروں میں زندہ ہیں، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں بیوی کے حق سے رہتی تھی، ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چھپی ہوئی حیات میں بیوی کے حق سے ہی اس حجرے مبارک میں رہتی تھی، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ازواج مطہرات نے عدت نہیں گزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ دوسرا جواب جو علماء کرام دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا، اسامہ بن زید، سیدہ عائشہ صدیقہ رضوان اللہ عنہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالکانہ حقوق کے ساتھ ان کو گھر ہبہ کر دیے تھے، تو چونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ مالکہ تھی لہٰذا وہ اس گھر میں رہ سکتی تھی۔ اور دوسرا اعتراض کہ ابو بکر اور عمر کس حیثیت سے وہاں ان کی تدفین ہوئی، تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ مالکہ کون تھی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ، انہوں نے اجازت مرحمت فرما دی تھی ابو بکر کو بھی عمر کو بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو کہ سادہ لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری دی تھی کہ ابو بکر و عمر میرے جوار میں دفن ہوں گے، یہاں تک کہ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرا پختہ یقین تھا اے عمر کہ تم اپنے دونوں دوستوں سے جا ملو گے۔ دونوں دوست کون؟ ابو بکر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔